یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ جو لوگ حج پر نہیں جا پاتے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے بھی فضیلت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ گھر بیٹھے قبولیت دعا کا وقت: یوم عرفہ یا عید کا دن۔ اصل وقت 9 ذوالحجہ یوم عرفہ۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت عید سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں جس دن 9 ذوالحجہ ہو اس دن گھر بیٹھے وہی برکات سمیٹی جا سکتی ہیں۔ قبولیت کا بہترین وقت: عرفہ کا دن عصر سے مغرب تک، جب حاجی میدان عرفات میں اللہ حضور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت پوری دنیا میں رحمت الہی جوش پر ہوتی ہے۔ گھر پر موجود مرد و خواتین کو چاہیے کہ اس دن عصر سے مغرب تک کا وقت ذکر و اذکار اور توبہ میں گزاریں۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ عید کی رات کی فضیلت: عید سے پہلی رات یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کو لیلۃ الجائزہ یا انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے دعائیں قبول فرماتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اگر آپ اس سال حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے تو مایوس نہ ہوں۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا دن آپ کے لیے بھی رب کو منانے کا سنہری موقع ہے۔ اس دن کا روزہ رکھیں اور خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان اپنے گھر کے ایک گوشے میں مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں۔ جب اللہ کی رحمت میدان عرفات میں حاجیوں پر برس رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ان بندوں کو بھی محروم نہیں رکھتا جو تڑپتے دل کے ساتھ اپنے گھروں سے اسے پکارتے ہیں۔ دعا کا اصل وقت عید سے ایک دن پہلے 9 ذوالحجہ عصر سے مغرب تک کا ہے۔ عید کا دن خوشی اور شکرانے کا ہے، جبکہ اس سے پہلا دن توبہ اور دعا کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی جو حج پر گئے ہیں یا حج پر جاتے ہیں ان کے لیے دعا کی قبولیت کے خاص مقامات کیا ہیں۔ حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص لمحات اور مقامات ایسے ہیں جہاں دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ ان اوقات کو مس مت کیجیے گا۔ حج کے دوران دعا کی قبولیت کے چند سنہری مواقع یہ ہیں: بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت: جب حاجی پہلی بار خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور اس کی نظر کعبہ پر پڑتی ہے، وہ لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگا جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ طواف کے دوران اور ملتزم پر: طواف کے ہر چکر میں دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً ملتزم۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ لہٰذا حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جگہ سے چمٹ کر مانگی جانے والی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ سب سے اہم وقت: یہ پورے سال کا سب سے افضل دن اور وقت ہے۔ زوال آفتاب دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، اس وقت مانگی گئی ہر دعا مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ مزدلفہ کی رات اور صبح صادق: 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات جو مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے انتہائی برکت والی ہے۔ خصوصاً صبح صادق کے وقت مشعر حرام کے پاس دعا کرنا سنت نبوی ہے۔ جمعرات شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد: پہلے 2 جمعرات چھوٹے اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کرنا سنت ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ زمزم پیتے وقت: حج کے دوران جب بھی آب زمزم پئیں دعا ضرور مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی پوری ہوتی ہے۔ ایک ضروری نصیحت کرتی جاؤں: حج کے مبارک ایام میں خصوصاً عرفات کے میدان میں اپنے لیے، اپنے والدین، رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب رب کریم اپنے بندوں کی توبہ قبول کر کے انہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان تمام مقامات اور اوقات میں اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ آمین یا رب العالمین۔